سورۃ الانفال 9واں پارہ، آیت کا نمبر 27۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں قوانین اور علل کے متعلق آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ چونکہ سورہ انفال کے دو موضوعات یا دو دعوے کہہ دیں یا دو عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان سورہ انفال کا کہ الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے، اور دوسرا عنوان اس صورت کا قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ پہلا عنوان الانفال للہ والرسول، اس پر 13 علتوں کا بیان ہوگا، اور دوسرا موضوع القتال فی سبیل اللہ، اس کے لیے 13 قوانین ہیں اس صورت میں، جن میں سے 3 قوانین آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ پہلا قانون، میدان جہاد سے فرار نہیں کرو گے، بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ بھاگنے کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا اور جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لینا جو جنگ سے بھاگ جائے۔ ہاں جی۔ دوسرا قانون آپ نے سماعت فرمایا کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کی رسول کی۔ تو مجاہد وہ ہو سکتا ہے اصل مجاہد جس کے ساتھ 100% اللہ کی مدد ہوگی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کے ہر حکم کو مانے گا، نبی کی اطاعت کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گا، بدعات میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا قانون کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرنی ہوگی، کہ جو آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھا قانون ہے۔ چوتھا قانون اس میں یہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا مجاہد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امانت دار ہوں، خیانت نہ کریں۔ پھر خیانت کی مختلف اقسام ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا وَاذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو وہ دن جب تم تھوڑے سے تھے اور انتہائی کمزور اور ضعیف تھے، اور وہ بھی اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تھا، 2 ہجری میں غزوہ بدر تھا، 3 میں غزوہ احد تھا، 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اور اکثر مسلمانوں کو علم ہوگا کہ یہ جو غزوہ خندق تھا اس میں تمام کے تمام کفار یہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ الکفر ملت واحدہ،
یہ کافر جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی ہیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی کافر، یہ سب کا مشن اور سارے دین اسلام کے دشمن اور ایک ہی ملت واحدہ۔ یہ سارے اکٹھے ہو گئے کافر، 24,000 کا لشکر تیار ہوا اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دو نہیں، 24,000۔ یہاں مسلمان مدینہ منورہ میں کتنے ہیں؟ 3,000، صرف کتنے؟ پھر آپ کو معلوم ہے کہ خندق کھودی گئی اور یہ آ کے انہوں نے آس پاس محاصرہ کر دیا جتنے بھی کافر تھے، اور ان کافروں کے ساتھ جو بڑا ہاتھ تھا وہ بنو قریظہ یہودیوں کا، بہت بڑے طاقتور لوگ تھے مدینہ منورہ کے شہر میں اور مدینہ منورہ کے اطراف میں، ان کی بڑی قوت تھی اور ان کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے، یہودیوں کا تھا بنو قریظہ ان کا قبیلہ تھا، تو یہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کفار کا مکمل ساتھ دیا کہ ویسے بھی اب مسلمانوں کا تو خاتمہ ہونا ہے، تو چلو ہم بھی پیچھے نہ رہیں، مکمل ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے حملہ کیا۔ البتہ پھر آپ حضرات کو بھی علم ہوگا اللہ رب العزت کی مدد آئی، ہاں جی، ایسی مدد آئی کہ اللہ پاک نے تیز و تند ہوا چلائی، ایسی کہ بالکل ان کو زیر و زبر کر دیا، ٹک نہ سکے، پھر بھاگے، ان کے برتن، ان کے جانور سارے ادھر ادھر، ایسی ہوا اللہ نے چلائی۔ یہ تو خندق میں تھے مسلمان، اب مکمل اتنا وقت نہیں کہ پوری تفصیل اس کی جائے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو سارے بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، یہاں بھی نہیں کامیاب ہوئے وہ اپنے مشن میں، وہ تو آئے تھے کہ مسلمانوں کے بچے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نیست و نابود کرنا ہے، نسل مکا کے رکھ دینی ہے، لیکن اللہ کی مدد، تو چند دن انہوں نے محاصرہ کیا، ادھر سے ہوا چلی، یہ بھاگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے اور اپنا جہادی ساز و سامان جو ہوتا ہے، زرہ ہوتی ہے، خود ہوتی ہے، یہ اتارا، بس اتار کے رکھا ہی تھا کہ جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نے اپنا جہادی سامان اتار دیا؟ کہا کیا اب بھی جنگ باقی ہے؟ کہا ہم نے تو نہیں اتارا، جنگ باقی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی وقت وہ دوبارہ جو خود جو زرہ تھی دوبارہ پہنی اور اعلان کرا دیا، کوئی آدمی جو اس جنگ میں شریک تھا غزوہ خندق میں، تھکا ہے، ہارا ہے، ٹوٹا ہے، دوبارہ اٹھو اور جانا ہے، اب بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور روانہ ہو گئے، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس پہ پہنچ گئے، 21 دن کا محاصرہ کیا ان کا، تھے وہ بھی بڑے طاقتور، میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے قلعے تھے، ان کو فتح کرنا، ہم تو سر سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، وہ جب آدمی خود شامل ہوتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ آسان معاملہ نہیں ہے، ہاں جی، بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم تبلیغ جماعت میں اگر نکلتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، گاڑیاں بھی مل رہی ہیں، سواریاں بھی مل رہی ہیں، کبھی ایسا نہیں کہ کوئی تبلیغی بھائی گیا ہو اور اس کو بھوکا سلایا ہو، سب کچھ، اس کے باوجود بھی دیکھو ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جہاں پہ جان دینی ہے وہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ 21 دن محاصرہ مسلمانوں نے کیا ان کا۔ 21 دن کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے صلح کرو۔ تو معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارا فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو ان کے ہی علاقے میں رہنے والے تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تجارتی لین دین بھی کافی تھا یہودیوں کے ساتھ، اور رہتے بھی انہی کے محلے میں تھے۔ تو ان کو بلایا یہودیوں نے کہ آپ ہمارے پاس رہتے ہو، ہمارے محلے میں رہتے ہو، آپ کے ساتھ ہمارا اچھا دعا سلام ہے، لین دین ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ معاذ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن معاذ رضی اللہ، ان کے فیصلے میں ہم ہاں کریں یا نہ کریں؟ تو
تو یہ ابو لبابہ چونکہ ان کے اہل عیال بچے وغیرہ انہی کے پاس رہتے تھے، انہوں نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا گردن کی طرف، ہاتھ سے اشارہ کر دیا گردن کی طرف کہ تمہارا فیصلہ جو معاذ ابن سعد کریں گے وہ قتل ہے۔ اور یہ فیصلہ ان کا نہیں، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں بھی موجود تھا، ان کی کتاب یہودیوں کی کتاب ہے نا، تورات میں بھی موجود تھا۔ تورات میں بھی یہ تھا کہ جب تمہارے سامنے کفر آئے اور مقابلے میں آ جائے اور اللہ پاک تمہیں فتح دے دے تو ان کے جوانوں کو قتل کر دو، بوڑھے اور عورتوں کو قیدی بنا لو، یہ تورات میں موجود تھا یہ حکم۔ تو اب جب ابو لبابہ اشارہ تو کر چکے لیکن بڑے پشیمان ہو گئے کہ میں تو خیانت کر چکا۔ کیا کر چکا؟ ہاں، خیانت کر چکا۔ اب مجھ سے خیانت ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے خیانت کوئی، آج کل تو اللہ معاف کرے ہم کتنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ پہ آج کے بعد کھانا پینا حرام ہے، چلنا پھرنا مجھ پہ حرام، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ مجھے باندھ دیا جائے۔ اور وہ بیوی نے جا کے جیسے شوہر نے کہا اس کو باندھ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ میں پیوں گا۔ نماز کے لیے بیوی جا کے کھول دیتی، نماز پڑھتی، اس کے بعد پھر باندھ دیے جاتے۔ روایات میں 6 دن بھی آتے ہیں، 7 دن بھی آتے ہیں کہ 6-7 دن اسی ستون کے ساتھ، اس وقت وہ ستون لکڑی کا تھا، اب بھی وہاں پہ موجود ہے، جو حاجی صاحبان جاتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ وہ ستون جس کے ساتھ اس کو مغفرہ غالباً ستون کا نام دیا ہوا کہ یہاں پہ وہ بخشش والا ستون موجود ہے۔ تو ابھی تو وہ سنگ مرمر کا اوپر دیوار وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت لکڑی کا تھا، اس کے ساتھ 6-7 دن تک بندھے رہے۔ 7ویں دن اللہ رب العزت نے پھر جو مغفرت کا اعلان کیا ہے وہ اس آیت میں، ہاں جی، کہ پھر اللہ رب العزت پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھولے۔ ہاں یہ دیکھیں، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو، یہ اللہ کا کلام ہے، ہاں جی، کتنا پیارا کلام ہے، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور تم خیانت کرتے ہو اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم خوب جانتے ہو یہ کتنی بری چیز ہے خیانت کرنا۔ اب خیانت میں نے آپ کو کہا ہر چیز میں ہو سکتی ہے، علم میں خیانت، حق بات نہ کرو، اللہ کا کلام نہ بیان کرو، کسے کہانیاں سناؤ بس ٹائم پاس کر لو، یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں، کیونکہ قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، جب اس کو بیان کرو گے تو ہدایت آئے گی۔ تو قرآن کے قریب ہم آتے نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم شاید ہدایت پر ہیں، تو قرآن سنت کے سوا کوئی ہدایت یافتہ اپنے کو سمجھے غلط، کیونکہ ہدایت اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے۔ یہ بھی خیانت، مال کسی سے لیا ہے اور اس میں خیانت کر لو، ڈیوٹی میں خیانت کر دینا کہ آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے اور آپ 3-4 گھنٹے ڈیوٹی کر کے کسی بہانے سے نکل گئے، یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں جی، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں جی، تو خیانت کی البتہ مختلف اقسام ہیں، تو اس میں یہ بتایا کہ اب ابھی تک فیصلہ معاذ ابن سعد نے کیا نہیں، اس سے پہلے ان کو کیوں بتا دیا؟ تو اے ایمان والو نہ خیانت کرو، تو یہ تو سمجھ گئے مجھ سے خیانت ہو گئی ہے دین کے معاملے میں، اللہ اور رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کہ تم نے خیانت جو امانتوں میں کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ یہ کتنی بری اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو وہ تو صحابی رسول تھے، ایک دم سمجھ گئے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور پھر انہوں نے استغفار بھی کی، ایسی استغفار کہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری۔ پھر اللہ رب فرماتے ہیں
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ فتنہ ہیں، کیونکہ تم نے اپنی اولاد اور مال کے میرا گھر بار وہاں پہ ہے، میرے بال بچے وہاں پہ ہیں، ان کی وجہ سے تو تم نے خیانت کی کہ ابھی تک حکم صادر نہیں ہوا اور آپ نے پہلے سے ان کو بتا دیا یہودیوں کے کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ ہاں جی، معاذ ابن سعد کیا فیصلہ کریں گے؟ تو قتل کا فیصلہ کریں گے، پہلے بتا دیے تو خیانت ہے۔ تو المجالس امانہ، مجالس جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ دو آدمی تین آدمی بیٹھے آپس میں کوئی مشورہ کیا، اب اس میں سے جا کے کسی اور کے ساتھ وہ بات شیئر کر لے تو یہ خیانت ہے۔ تو آپ نے خیانت کی ہے، کس وجہ سے کی ہے؟ مال کی وجہ سے، آپ کا مال ان کے پاس، تجارتی معاملات ان کے ساتھ ہیں، اور اولاد کی وجہ سے کی ہے۔ تو یہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی قیامت خراب کرتا ہے۔ ہاں جی، اور میں نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوگی، نہ یہ اولاد اور نہ یہ مال۔ آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں جو انسان بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اکیلا ہی رخصت ہوا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو سکندر تو بڑا بادشاہ تھا، پھر اس کے ساتھ تو بہت کچھ جانا چاہیے، تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن گیا ہے تو ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ تو ساتھ جو کام آتی ہے چیز وہ انسان کا عمل ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اولاد کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے، اس اولاد کے لیے اپنی قیامت خراب کرنی چاہیے، جھوٹ بول کے لوگوں سے پیسے بٹولنے چاہیے، ہاں جی، خیانت کرنی چاہیے، اور جہاں سے جس طرح آ رہا ہے نہ سوچیں کہ یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے کہ بھائی میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ نہیں بھائی، یہ اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، یہ مال جو تو کما رہا ہے حرام طریقے سے تیرے کام نہیں آئے گا۔ جو کام آئے گا تیری نیک نیتی، اخلاص اور عمل۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو واقعی تو اللہ والا ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر تیرے دل میں نہیں ہے، تو پھر اپنی دنیا آخرت تو تباہ کر رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہو رہا ہوں، مالدار نہیں ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کے 100 روپے، حلال کا 1 روپیہ، وہ 101 کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کی آسان سی مثالیں ہیں کئی ساری۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں کہ بھائی میں گوشت خرید کے لاؤں، گھر میں پکاؤں، اور وہاں پہ جائیں دکاندار کہ آپ کو یہ پورا ایک سالم گدا پڑا ہوا ہے، بہترین تیار بوٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن ہے گدے کا گوشت، یہ سارا آپ کو اتنے میں دوں گا جتنے میں بکرے کا کلو گوشت آپ کو دوں۔ تو اب جو مسلمان ہوگا وہ گدے کا گوشت خریدے گا یا بکرے کا 1 کلو؟ وہاں پہ وہ 40 کلو پڑا ہوا ہے، یہ 1 کلو پڑا ہے، تو دیکھا جائے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن مسلمان وہ 1 کلو گوشت ہی خریدے گا کیونکہ یہ حلال۔ اب وہاں تو حلال کی سمجھ آ رہی ہے اس کو کہ یہ 1 کلو حلال ہے، وہ 40 کلو حرام ہے، حرام ہم نے نہیں کھانا۔ لیکن اب یہ حلال گوشت خریدنے کے لیے جاتا ہے، جیب میں پیسے حرام کے ہیں، تو وہ گوشت حلال آئے گا؟ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ ہاں جی، تو بڑی عجیب بات ہے، آدمی کو سوچنا چاہیے، اس لیے خیانت سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس آیت میں بتایا اور فرما دیا یہ فتنہ ہے بھائی، اولاد کے لیے، مال کے لیے اپنی قیامت کو نہ خراب کرو۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ پاک کے اسی کے پاس ہے اجر عظیم۔ جس رب کے پاس اجر عظیم ہے اسی رب نے حکم دیا ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ اگر پھر بھی تم خیانت کرو گے تو پھر تمہارے لیے اجر نہیں ہوگا۔ ہاں جی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ 5واں قانون ہے، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں جی، تقوی اختیار کرنا ہے 5واں قانون
کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، تو بنا دے گا اللہ پاک تمہارے لیے فرقانا، راستہ، ہاں جی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف کر دے گا اللہ پاک تمہارے کبیرہ گناہ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ پاک ہی ہے عظیم فضل والا، بڑا فضل اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں جی۔ تو یہاں پہ فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، چونکہ یہ سورہ انفال ہے اور اس کے عنوانات میں نے آپ کو بتا دی، قتال فی سبیل اللہ بھی اس کا عنوان ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا بدر میں کہ اس وقت بالکل کامل تقوی ان صحابہ میں موجود تھا، کامل فرما برداری، پرہیزگاری، ہاں جی، وہ ان میں موجود تھا، تو اللہ نے کیسے مدد کی۔ تو آج کا مسلمان بھی اگر اسی طرح کامل تقوی اختیار کرے گا تو اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے اس کی مدد کو اتریں گے۔ آج جو جگہ جا بجا آپ دیکھیں مسلمان ذلیل و خوار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے تقوی کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ہاں جی، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کے، ہاں جی۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے بہت بڑا وہ دیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ڈرتے رہے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ پاک تمہارے لیے کامیابی اور فتح کے راستے بنا دے گا، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں جی، مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب کبیرہ گناہ ایسے گناہ جن کی قضا نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کا خوف ڈر ہو اور یہ توبہ کر لے یا اللہ غلطی ہو گئی تو وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جن گناہوں کی قضا ہے تو جب تک ان کی قضا نہیں کی، مثال کے طور پہ نماز کسی نے چھوڑ دی، ہاں جی، نہیں پڑھی، روزہ تھا فرض روزہ اس نے نہیں رکھا، اب جب تک یہ نماز روزے کی قضا نہیں کرے گا، یہ کروڑ مرتبہ توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی قضا لازم ہے، ہاں جی، وہ بے شک کروڑ مرتبہ توبہ کر لے، کوئی توبہ قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ باقی نوافل وغیرہ کا اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو ان کی جگہ پہ قضاء عمری، اپنی قضا نمازوں کو دہراؤ، یہ ان نوافل سے بہتر ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ نماز اگر ایک نماز ہے وہ بھی جب تک اس کی قضا نہیں ہوئی ہے اس کی معافی نہیں ہے، وہ سزا مل کے رہے گی، اور بہت سخت سزا ہے ایک نماز کی۔ ان الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، لیکن اتنے سخت الفاظ آپ نے نماز کے بارے میں کہے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی بغیر عذر کے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، ایک نماز۔ اور ہم اپنی نمازوں کو گنے، اللہ معافی دے، تو ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی نمازیں ہماری گئیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ سے ڈر ہوگا، تو میں نے آپ کو بتایا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ سے مراد آپ نے جھوٹ بولا ہے، شراب پی لی ہے، جنگ سے بھاگ گیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو یہ گناہ تو اللہ پاک آپ کے معاف کر دے گا، لیکن جن کی قضا ہے وہ قضا کے بعد ہی معاف ہوں گے، ہاں جی۔ اور تیسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حقوق العباد یہ اللہ نے معاف نہیں کرنے، ان کے اپنی زندگی میں مجھ پر جس کے حق ہیں، مجھے پتا ہے میں نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے، کس کا میں نے مال لوٹا ہے، کس کو میں نے برا بلا کہا ہے، کس کی میں نے غیبت کی ہے، دنیا میں ان سے جا کے معافی مانگ لے، وہ معاف کر لے تو یہ بچے گا، کیونکہ حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا کہ ان گناہوں کو وہی آدمی معاف کرے گا جس کا حق ہے۔ کسی کے اگر 4 آنے بھی آپ پر رہ گئے اور آپ مر گئے اور اس نے معاف نہیں کیا تو آپ نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، جنت آپ پہ واجب ہو چکی ہے، لیکن جب تک وہ 4 آنے آپ نے معاف نہیں کرے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ حقوق العباد کوئی معمولی چیز ہے؟ آج کل تو اللہ معاف کرے، ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں، غیبتیں بھی کر لیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک معاف اس کو کرے گا، ایک قضا جس کی ہے اس کی قضائیں پوری کریں، جتنے روزے
نہیں رکھے ان روزوں کی قضا کریں، نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کی قضا کریں، اور حقوق العباد میں خصوصی خیال رکھیں۔ تو پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک واقعی بڑے فضل والے، عظیم فضل والے۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب چال چل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو نظر بند کر دیں، قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں اپنے علاقے سے، وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک بہت ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ جب تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا خوف ڈر دھیان دل میں ہوگا، تو پھر اس تقوی کا اثر ہوگا۔ تو اس آیت میں اثر بتا رہے ہیں، وہ تقوی سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ 7ویں علت ہے، 6 علتیں پہلے بیان ہو گئی تھیں، یہ 7ویں علت ہے اس کی الانفال للہ والرسول۔ تو فرمایا کہ اثر تقوی اس میں بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ مکہ مکرمہ میں کتنے؟ 13 سال۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بہادری اور دلیری اور ہمت کے ساتھ تبلیغ کی ہے، اس کا نمونہ آج تک نہیں کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ وہ پیچھے آپ مثالیں سن لی ہیں آپ نے، ہاں جی، حارث ابن حالہ جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ہاں جی، آپ علیہ السلام کو گھیر لیا تھا مشرکین نے اور قتل کرنے والے تھے۔ کسی نے بتایا جا کے حارث ابن حالہ جو آپ کے بیٹے تھے، یعنی ختیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تھے پہلے شوہر سے، حارث سے، ہاں جی، تو پھر آپ علیہ السلام نے ختیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر لیا تو آپ کے بھی بیٹے ہوئے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے ابو کو پکڑا ہوا ہے اور قتل کرنے والے ہیں، تو یہ جوان تھا، خون میں جذبہ تھا، تو یہ تلوار لے کے نکلا، کس میں یہ ہمت ہے کہ میرے بابا جان کو، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، ان کو موقع پہ شہید کر دیا، ہاں جی۔ تو وہ پیچھے آپ سنتے آئے کہ کیسی آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی، پچھلے درس میں اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں۔ تو البتہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے بڑی ہمت کے ساتھ تبلیغ کی اور مسئلے کو کھل کے سنایا، ساری کی ساری قوم مخالف تھی، ہاں جی، ساری کی ساری۔ تو اب جب مخالف تھی تو انہوں نے تنگ آئے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر بڑے دور دور تک جا پہنچا۔ جو بھی آپ علیہ السلام سے ملتا وہ جا کے اوروں کو بتاتا کہ ایک پیغمبر ہے، اس نے کلمے کی دعوت دی ہے، اس کی اتنی ایسے شہد سے زیادہ میٹھی زبان ہے، آدمی جب ملتا ہے ملاقات کرتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وہ دور آس پاس کے علاقے والے مسلمان ہو رہے ہیں، دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ کا قانون ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس جگہ میں چراغ تلے اندھیرا، اللہ کا کلام ہو، اللہ کے پیغمبر ہوں، وہ علاقے والے مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں اور آس پاس دور دراز کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس درس میں بھی آپ دیکھو، ہمارے اب اپنے مقتدیوں میں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا، سارے باہر سے ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہوں گے۔ نصیب کی بات ہے بھائی، جس کو اللہ پاک عطا کرے۔ تو آپ علیہ السلام بھی مکے میں ہیں، مکے والوں نے نہیں مانا ہے، دور دراز سے آس پاس سے لوگ۔ پھر آپ علیہ السلام کو قید انہوں نے کیا۔ البتہ پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ پھیلتا جا رہا ہے مسئلہ، ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے، کیا کیا جائے۔ تو دار الندوہ پچھلے درسوں میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ وہ جگہ ہے جو پہلے بیت اللہ میں شامل نہیں تھی، اس میں کفار آ کے اپنے مشورے کیا کرتے تھے، اب یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہے دار الندوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس مرتبہ اعلان کیا کہ بھائی فلاں تاریخ کو
भेजा आदमी को, नुमाइंदे को, सारे सरदारों को बताओ इतने बजे दारुन नदवा में हाजिर हो, हर एक की हाजिरी जरूरी है, और बाकी कोई नहीं आएगा, सिर्फ सरदार आएंगे कुरैश के। वो बड़े बड़े जितने सरदार थे सारे आ गए, चौकीदार को नाम लिख के दे दिए, भाई इनके अलावा और कोई शख्स अंदर दाखिल ना हो। तो वो जो भी आता, वो चौकीदार पहचानता भी था, नाम देखता था, कहता हाँ भाई आप भी दाखिल हो जाओ, निशान लगा देता, आप भी दाखिल हो जाओ, आप भी। लोग आ रहे हैं, सारे के सारे आ गए, दरवाजा बंद होने लगा। देखा तो एक अजीब हैयत का बुजुर्ग आदमी, ऊंचा लंबा बड़ा खूबसूरत, वो आया। उसको आपका नाम इसमें नहीं है, आप कौन है? कहा कि मैं नजद का बादशाह हूं, नजद का सरदार हूं, बादशाह सरदार हूं। तो मुझे भी इत्तला मिली थी, मैं इसलिए शरीक होने आया हूं। तो कहा मैं पहले अंदर पूछ के आता हूं। चौकीदार ने कहा फिर आपको अंदर जाने दूंगा। अंदर गए, उनसे पूछा, उसने कहा कि ये आदमी ये कह रहा है मैं आपके जहन वाला हूं और मशवरे में शामिल होना चाहता हूं, नजद के सरदारों में से हूं। तो कहा हाँ हाँ बुलाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसको भी बुलाओ। ये भी गया और खामोश होकर बैठ गया। अब अबू जहल ये खड़ा हुआ और इसने तकरीर की कि भाई देखो यहां तक नौबत पहुंच चुकी है, हर तरह का हरबा हम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग, दीन इस्लाम बढ़ता ही जा रहा है। अब कोई हतमी फैसला करके हमने उठना है, आज का दिन है हमारा, तो मशवरे दो। मशवरे दिए, भाई ऐसा किया जाए कि इनको नजरबंद कर देते हैं। सरदारों ने मशवरा दिया, दूसरों ने भी तायद की, बड़ा बेहतरीन मशवरा है। तो उसने कहा बदबख्तो नजरबंद तो किया, 3 साल बनी शैब अबी तालिब में 3 साल आप अलैहिस्सलाम आपके साथियों को हमने कैद रखा, नजरबंद रखा, हत्ता के पीने के पानी भी वहां नहीं पहुंचता था उनको, ऐसी पाबंदी लगाई। घाटी है शैब अबी तालिब, उस घाटी में इनको बंद कर दिया, ना कोई खाना लेके जाएगा, ना पानी, ना कोई बात करेगा, ना कोई आपको देखेगा। पत्ते खा के सहाबा ने गुजारा किया, पत्ते खा के। हाँ जी, कहा कि पेशाब इस तरह हो गया था जैसे बकरियों की मींगनियां, कोई आसान तो नहीं है। तो कहा ये तो हम आजमा चुके, नजर बंद करके देख चुके, लेकिन फिर भी। अबू जर गफारी नाम सुना होगा, सहाबी रसूल हैं, ये उन्हीं दिनों में मुसलमान हुए शैब अबी तालिब में। हाँ जी, तो कहा फिर भी लोग दीन इस्लाम कबूल करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा हमारी बात हम वापस लेते हैं, वाकई ये तो हम कर के देख चुके हैं, नजरबंदी से कोई मसला हल नहीं हुआ। कहा अच्छा फिर ऐसे कर लेते हैं कि इनको निकाल देते हैं अपने इलाके से, जान छूट जाए, ना वो हमें देखे ना हम उसको देखें, चलो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कहो बदबख्तो पता नहीं तुम्हारी अकलें कहां चली गई। अबू जाल खड़ा हुआ, फिर तकरीर की, अगर निकाल दोगे यहां तो फिर भी हम किसी को मिलने नहीं देते। हाँ, हम रोकते हैं, लोगों को डराते हैं कि भाई इससे नहीं मिलना है, तो किसी और इलाके में जाएगा, फिर तो कोई रुकावट ही नहीं होगी, तो ये तो अपना कुंबा बना देगा, अपने लोग बना देगा और हम पे हमला करेगा और बिल्कुल हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कहा ठीक है यार, हम भी अपनी बात वापस लेते हैं। तीसरी बात फिर यह तय हुई कि भाई आखिरी फैसला यही है कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये जो नजद का सरदार आया था, ये खड़ा हुआ, इसने कहा सबसे बेहतरीन यही है कि कत्ल कर दिया जाए, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। हाँ जी, तो बस ये बेहतरीन है। उसने कहा भाई ठीक है, बेहतरीन मशवरा है कि कत्ल कर दो, जान छूट जाएगी, लेकिन कत्ल करेगा कौन भाई? ये तो बनु हाशिम है, इनके साथ कोई टक्कर ले सकता है? हाँ जी, कुरैश में बनु हाशिम ताकतवर लोग, इनका फिर कौन खानदान का मुकाबला करेगा? तो ये नजद का जो सरदार था, इसने कहा इसका हल मेरे पास है। कहा हम तो परेशान है यार, खुदा के लिए कोई हल बताओ। उसने कहा हल ये है कि हर कौम से 2-2 आदमी चुने जाएं, हर कौम से, और ये हर कौम के आदमी जो 2-2 चुने जाएंगे, ये मिल के आप अलैहिस्सलाम पे हमला करके आप अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें। वो किस किस खानदान से बदला लेंगे? तो सब ने तालियां मारी, माशाअल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। तो अब ये कौन था नजद का सरदार? ये शैतान इबलीस था और उस शक्ल में बन के आया था। कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, बेगम हो जाओ। तो ये फैसला हुआ, और ये फैसला हुआ। फिर आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह, वक्त पूरा हो चुका है। तो ये कुरान के अंदर ये जो अभी आयत पढ़ी है, ये बिल्कुल इसी के बारे में है।
تو انہوں نے پھر جو قتل کا منصوبہ بنایا پھر کیا کیا تو وہ اگلے درس میں انشاءاللہ سوموار والے دن آگے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.